کوئی شخص کسی دوسرے کے خدا کو یا کسی دوسرے کی کتاب کو یا کسی دوسرے کے نبی کو یا کسی دوسرے کے کسی سینٹ کو کسی بھی تضحیک آموز لہجے میں گفتگو کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ کتنا کم فہم ہے، یہ کتنا کم علم ہے، یہ ان کی کتاب کیوں نہیں پڑھتا؟ مومن کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے یاسر بھائی کہ آپ نے اگر کسی یہودی سے گفتگو کی تو اس کو کہا آپ کی مقدس کتاب سے میں گفتگو کروں گا، کسی کرسچن سے کی تو آپ کی مقدس بائبل سے کروں گا، آپ ہندو سے کی تو آپ کے مقدس وید اٹھا کے میں اس سے گفتگو کروں گا، آپ کے گرنتھ اٹھا کے ان سے گفتگو کروں گا، آپ کے یہ 8 فولڈز آف 4 نوبل ٹروتھس کو میں گفتگو کروں گا، کیونکہ مومن کے اوپر واجب ہے طلب العلم فریدتاً اللہ کل مسلم و مسلمہ، کہ فرض ہے میرے اوپر، فرض ہے، یہ فرض عین ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اور علم کہاں چھپا ہے؟ ان کتابوں میں جن کتابوں کو ان کی بزرگان نے کلیم کر کے کہا ہے کہ یہ کوئی ورڈ آف گاڈ ہے۔ اچھا دکھ کے اوپر آتے ہیں واپس۔ جی اب دکھ کے اوپر آپ دیکھیں نا، یہ ساری گفتگو کیا ہے؟ یہ دکھ جو ہے نا یہ وہاں پہ کال کیا جاتا ہے آنے سے پہلے۔ میں نے آپ کو حسین علیہ السلام کی سب سے بڑی اگزامپل دی کہ میں اپنے بچوں کو، نومولود بچوں کو قربان کرنے کو تیار ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی روک دی جائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ دیکھیں اقبال کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ دریاب ہاشمی نے 100 سال کے بعد آ کے 1877 میں اقبال پیدا ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد حضرت دریاب ہاشمی ان کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آ کے انہی کے شعر کو آج کوٹ کر رہے ہیں کہ نہایت اس کی حسین علیہ السلام ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام۔ یہ ان دونوں کے اس پرپسز نے کیا انتہا کر دی ہے دنیا میں پرپس کی، یہ وہ دکھ ہیں جو وہاں کال کیے جاتے ہیں۔ اب دکھ تو واجب ہو گیا نا، صحیح۔ ہم تو جو باشعور لوگ ہیں جو حسین علیہ السلام کی قربانی کو جانتے ہیں وہ تو ایک دوسرے کو کہتے بھی کہ اللہ تمہیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ یہ میری دعا ہوتی ہے جو سب کو ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دے، کیونکہ غم حسین کے علاوہ کوئی غم ہے ہی نہیں دنیا میں۔ غم حسین ہی ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو روکا اور احمد علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کو منور کر دیا اپنی رحمت سے۔ یہ ہے وہ میرا پوائنٹ کہ یہ وہ پرپز ہے جس کے جو دکھ ہے، جو کانسیپٹ ہے، یہ جو اب تکلیف ہے، جو سدھارتھا گوتما نے کہا کہ میں دکھ محسوس کروں، مجھے اتنی عیاشی والی آرام والی زندگی ملی ہے، میں نے درد محسوس کرنا ہے۔ 100 سال بیٹھے رہے وہ، اوپر سے فرشتے آنا شروع ہو گئے جن کو کتاب، ان کی کتاب کہتے ہیں فرشتے نہیں تھے، وہ تو کوئی گاڈلی ڈیوائن ہستیاں تھیں۔ پھر 100 سال ہو، انہوں نے کہا جاؤ مجھے نہیں چاہیے کوئی، پھر 100 سال بیٹھے رہے، پھر 300 سال 400 سال کے بعد اب 100 سال کوئی بیٹھے رہے تو کوئی۔ اچھا پھر انہوں نے یہ بھی آگے 3rd میں جا کے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ بدھا نے کہا کہ اس دکھ کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا کہ یہ جنم لیتا ہے خواہش کے سے، تو خواہش کو اگر ختم ہم کر دیں گے تو دکھ ختم ہو جائے گا۔ جی دنیا کے حساب سے بات کی انہوں نے۔ اصل میں ان کی جو 4 نوبل ٹروتھس میں سے نا جو 8 فولڈ پاتھ ہے نا، اس میں خواہش کو ختم کیسے کرنا ہے، خواہش کو تابع کرنا ہے، جیسے اسلام کہتا ہے کہ اپنی ول کو سرنڈر کر دو اپنے گاڈ کی ول پہ۔ اگر ہم نے اپنی خواہش کو رب کی خواہش کے لیے سرنڈر کر دیا تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ رب کی خواہش ہمیں ہماری خواہش بھی دے گی اور اس سے بھی زیادہ دے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی خواہش کو ایسے پکڑ لیتے ہیں بچے کی طرح، جیسے وہ اپنی کسی کھلونے کو یا گڑیا کو پکڑ لیتی ہے بچی یا بچہ کہ میں نے یہ نہیں دینا، جبکہ باپ کہہ رہا ہوتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر چیز دیتا ہوں تجھے، یہ کیا ٹوٹی ہوئی گڑیا پکڑی ہے، ٹوٹا ہوا کھلونا پکڑا ہے تو نے، بوئے کو کھلونا اس سے بہتر باپ دے سکتا ہے، بیٹی کو اس سے بہتر، لیکن اس کو کیا لگتا ہے اس ٹائم کہ یہ سب سے خوبصورت چیز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے وقت گزرا ہے، وہ ڈیئر مانوس ہو گیا اس سے خوبصورت کھلونا بھی اس کو خوبصورت نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ہماری خواہشات ہمیں ہمارے انسان اور عاجز ہونے کی وجہ سے، دور اندیش نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم عمر کے ساتھ ساتھ شعور آتا ہے تو ہمیں بہت دور کی باتیں نظر آتی ہیں۔ وہ میں نے ایک نظم کہی تھی، اس میں ایک یہی گفتگو ہے کہ
شعور ہمیں دور کی چیزیں قریب دکھاتا ہے. شعور کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے. تو جیسے ہمیں شعور آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے یہ خواہش سرنڈر کرنی ہے. مارنی اس طرح سے نہیں کہ کوئی خواہش کوئی زندہ چیز تو ہے نہیں کہ جس کو قتل کیا جائے. خواہش میری ایک پرسنل ڈیزائر ہے اور اس کے اوپر ایک رب کی ول ہے. یہ دو ول ہیں یاسر بھائی تمام ریلیجن کی روشنی میں. ہندو مت بھی یہی کہتا ہے, یہود مت بھی یہی کہتا ہے, عیسائیت بھی یہی کہتی ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دو ہی ول ہیں. یا تو تم اپنی ول لو اور تم لے لو دنیا جتنی لینی ہے, متاع دنیا ہے, یہ حیات دنیا لو جتنی عیاشی کرنی ہے. پھر گاڈ کی ول کے بارے میں نہیں سوچنا, پھر گاڈ کی ول ایک ہی دفعہ تمہیں نظر آ جائے گی. یا تم دونوں لے لو. تو سوال پیدا ہوتا ہے دونوں کیسے ملتی ہیں؟ تو قرآن بھی کہتا ہے, تمام ادیان کہتے ہیں کہ دونوں لینے تو اپنی اس ول کو گاڈ ول کے ول کے لیے سرنڈر کر دو. تو دیکھو تمہیں دنیا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. یاسر بھائی میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جس نے اپنے اسباب زیادہ سے زیادہ بڑے جنریٹ نہیں کیے, وہ کوئی ملٹی ملینئر نہیں ہو گیا پیسوں میں, وہ بہت طاقتور نہیں ہو گیا سیاسی حلقوں میں. گلوبل پالیٹکس, اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا لڑکا اگلے یو ایس کے پریزیڈنٹ کی فیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر رہا, یہ میں جملہ ریپیٹ کروں گا, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ جہاں پہ ہمیں لوگ زیادہ سنتے ہیں اردو سمجھنے والے, اگر اس ریجن میں بیٹھے ہوئے لڑکے لڑکیاں امریکہ کے اور روس کے اور اسرائیل کے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر کو چینج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو غارت ہو گئی زندگی اس کی. اتنی سیاسی طاقت ہو, اتنی فائنینشیل اسٹرینگتھ ہو, اتنے اسباب ہوں کہ آپ کا پرپز پورے گلوب کی موومنٹ ڈکٹیٹ کر رہا ہو. یہ کیا چھوٹے چھوٹے ہم نے اپنے وہ خواہش کے مندر اور محل بنائے ہوتے ہیں. یہ سرنڈر کرنے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خلیفۃ الارض بننے کے لیے. جیسے ہی آپ بڑے پرپز پہ جاتے ہیں, اب جناح کوئی عام آدمی نہیں تھا اپنے پاور میں, جناح نے برٹش سرکار سے جیتا ہے یہ ملک, جناح نے اپنی ٹرمز پہ جیتا ہے. وہ دے رہے تھے, انہوں نے کہا تھا جہاں جہاں مسلمان اکثریت کی پروونسز ہیں آپ ادھر آپ آٹونومی لے لو. اینڈ جناح ہیڈ دا چوائس. 13 اگست تک یہ چوائس تھی جناح کے پاس. 13 اگست کو آخری ڈیسیجن جناح کو آیا, یہ کوئی 25-30 اسٹیٹس ہیں, یہ سب لے لو, ان سب میں آٹونومی کر لو, اسلام چلاؤ, جو تم نے چلانا چلاؤ. جناح نے کہا نا, I'm not going to surrender my lifetime mission for the sake of some achievement. اب کون آج کے دور میں یاسر بھائی کوئی شہباز شریف سے پوچھتا ہے یا مودی سے پوچھتا ہے یا شی جن پنگ سے پوچھتا ہے یا ایون پوٹن سے پوچھتا ہے کہ وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, ہم یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں راکٹ مار رہے ہیں, یہ کریں گے, وہ کریں گے, دھمکیاں دیتے ہیں ان لوگوں کو, چاہے وہ مودی ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ پوٹن ہو. ان کو دھمکیاں دیتا ہے یو ایس کا پریزیڈنٹ. نیتن یاہو اسپیچ کرتا ہے تو ایسی تضحیک آموز لہجے میں کرتا ہے کہ اب راکٹ ماروں گا, نیوکلیر ماروں گا, ایسے بولتا ہے. جناح کو کیوں نہیں کہہ رہے تھے وہ کہ راکٹ ماریں گے؟ جناح کو کہہ رہے تھے یہ اسٹیٹس لے لو, وہ لے لو, ایسے کر لو, ویسے کر لو. جناح کہہ رہے تھے نہیں, جو میں نے سرحدیں کہی ہیں وہ سرحدیں دے دو, اور جو پرنسلی اسٹیٹس میں نے مانگی ہیں وہ جو انہوں نے بعد میں آج تک نہیں دیں وہ بھی مجھے چاہیے. یہ نوبت کیسے آتی ہے یاسر بھائی؟ جب کوئی شخص اپنا پرپز اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے تو موت بھی قبول ہے, مجھے مار کے بھی میرا پرپز نہیں اب تم ختم کر سکتے, میں نے پوری جم غفیر اکٹھی کر لی اپنے ساتھ, آج مجھے مارو گے تو زیادہ بڑا پاکستان دینا پڑے گا تمہیں کیونکہ عوام آ جائے گی باہر.